ایران اور عمان linked with آبنائے ہرموز. یہ آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ چیزیں ان بنیادوں پر ہم اس کو عالمی تجارت کے لیے کھول دیں. اگر آپ آبنائے ہرمز کھول دیں کھلی تجارت کے لیے تو آپ کی جو بحری ناکہ بندی ہوئی ہے وہ ختم کی جا سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو سینکشنز آپ پہ لگی ہوئی ہیں کہ آپ مطلب پاکستان کو تیل نہیں بیچ سکتے وغیرہ وغیرہ، اس میں بھی نرمی پر غور کیا جا سکتا ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا دورہ ایران وہ مکمل کر کے واپس آ چکے ہیں. اس دورے کے بعد جو مختلف خبریں اور چیزیں فائل ہو رہی ہیں اس دورے سے لنکڈ آپ کے خیال میں کیسا رہا یہ دورہ سر؟ اس کا ڈپلومیٹک امپیکٹ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا بھیا، میں نے ساری زندگی جو ہے جتنا عرصہ بھی میں ایکٹیولی سفارتی امور کو رپورٹ کرتا رہا ہوں، میں نے ہمیشہ یہ پرنسپل بنایا ہے کہ جب بھی آپ نے کسی دورے کی اہمیت کا یا نتائج کا اندازہ لگانا ہو تو آپ اپنے لوگوں کی بات پر اتنی توجہ نہ دیں. یعنی یہ میرا ذاتی ہمیشہ یہ اصول رہا ہے. میں یہ دیکھوں کہ جہاں ہم گئے تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی اصول کو میں نے اس کا اطلاق کیا حالیہ دورے پہ، فیلڈ مارشل صاحب کا دورہ ایران. ہاں ٹھیک ہے. اس پہ جو ہے تو کیا حاصل وصول پایا؟ وہی عرض کرتا ہوں نا جی، اس میں بجائے اس کے کہ ہم اپنی رائے دیں یا ہماری کو پاکستانی سورس کہے کہ جی یہ ہوا ہے یا کوئی ادارہ کہے یا کوئی پریس ریلیز ہو، میں نے اس کو ایک طرف رکھا. ایرانی صدر کے ترجمان ہیں سید مہدی طباطبائی صاحب، انہوں نے یہ ایکس پر یہ میسج لکھا. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ contrary to some misguided media speculations، یعنی کہ اخبارات میں ہوئی چند گمراہ کن قیاس سرائیوں کے باوجود اور یا ان کے برعکس the visit of Field Marshal Asim Munir, commander of the army of the friendly country of Pakistan، وہ ہائیلی فروٹفل، بارابر یا سود مند کہہ لو، اور سفارتی کامیابیوں سے بھرپور رہا ہے. یہ ایرانین موقف ہے اس پہ. سید محمد یعنی کہ مہدی طباطبائی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کے نتائج بھی آپ کو بہت جلد دیکھنے کو ملیں گے. ٹھیک ہے، ہو گئی بات. یہ تو ایک طرف. دوسری طرف ایک ان کی صحافی ہیں، ان کا نام ہے سارا معصومی، ایران کی. ٹھیک ہے. اور یہ وہاں کے فیصلہ کن جو قوتیں ہیں ان کی تقریباً ترجمان سمجھی جاتی ہیں ایک صحافی کے طور پر. جیسے وہ کیٹرین ڈان باس، ہم اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں. وہ یہ کہتی ہے کہ آج یعنی کل ان کا دورہ ہوا، یعنی پاکستان کے فیلڈ مارشل کا، آج جو ہے وہ عمان کے بدر البوسعیدی وہ آ رہے ہیں. اور اس دورے کا وہ جو تہران آئیں گے اس کا مقصد بنیادی یہ خاتون بیان کر رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ عمان اور ایران ان دونوں کی جانب سے ایک مشترکہ اعلامیے کو آخری شکل دی جائے جس میں یہ طے کیا جائے گا کہ یہ دونوں ملک ایران اور عمان لنکڈ ود آبنائے ہرموز، یہ آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ چیزیں ان بنیادوں پر ہم اس کو عالمی تجارت کے لیے کھول دیں. اس کو آپ لنک کر رہے ہیں؟ وہ کیسے سر؟ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگین یہ میں نہیں کہہ رہا، میں ہر چیز جو ہے نا میں بالکل میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ کہ اپنے یہاں کی کسی بھی سورس یہاں کے ذرائع کا میں کوئی اپنا طبلہ بجانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی ضرورت. طبلہ ایک بہت اسٹرانگ سا ورڈ ہوتا ہے. مطلب ہم اپنی جو کر رہے ہیں وہ نہ کریں، جہاں گئے وہاں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. میں تو جب بھی بات کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں نا ایران پہ آپ کیوں کرتے ہیں، میرے ذہن میں لوگ یار بھول جاتے ہیں. مجھے سب سے زیادہ تکلیف یہ ہوتی ہے کہ آج رات کو تیل کی قیمت کیا ہوگی.
اور وہ لنک ہے ہر بندے کے لیے روزانہ جو ہے یہ مسلسل بڑھ رہی 25 ہوتی ہے کا سر، مسلسل بڑھ رہی ہے. کل بھی تو بڑی ہے نا 39 پیسے. بہت تیر مارے تو نہیں بڑھائیں گے، بس یہ کریں گا. نہیں تو اس لیے ہمیں اگر یہ جب تک یہ نہیں ہوگا تو یار زندگی میں کاروبار میں رونق کیسے آئے گی؟ صحیح کہہ رہے ہیں، معاشی مسئلے بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں مرتے جائیں گے. تو اس لیے اس پہ توجہ دینی گے. پڑتی. ٹھیک ہے. تو اب سعودی عرب کے 2 مختلف اخبارات نے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی یہ جو دورہ تھا اس کے ذریعے کنوے کیا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کی خواہشات کو کہ وہ ان بنیادوں پر جو ہے اگر آپ نائے ہرمز کھول دیں کھلی تجارت کے لیے تو آپ کی جو بحری ناکہ بندی ہوئی ہے وہ ختم کی جا سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو سینکشنز آپ پہ لگی ہوئی ہیں کہ آپ مطلب پاکستان کو تیل نہیں بیچ سکتے وغیرہ وغیرہ، اس میں بھی نرمی پر غور کیا جا سکتا ہے. اب یہ وہ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں. تو ایسی کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہوگی نا. اب اسی بات کو دیکھو، میں نے تمہیں ہمیشہ کہا ہے میرے پیارے بھائی، آئی ایم سوری، میں تمہیں بعض اوقات لیکچر ضرورت سے زیادہ دینے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ بھائی عمر کا کوئی پتہ نہیں، گزار لی ساری. عرض یہ ہے کہ جب بھی سفارتکاری کے اوپر غور کرتا ہوں تو سفارتکاری کا کام ہی یہ ہے کہ کہا کچھ جاتا ہے اور کرتے کچھ ہے. ہاں ٹھیک ہے، دکھاؤ کچھ اور کرو. اگر یہ کوئی آبنائے ہرمز کے کھلنے شلنے کی امید نہ ہوتی، سب سے پہلے ایک بات آپ یاد رکھیں کہ کتنے نئے میڈیا فرینڈلی ہیں، ذرا سی بھی کوئی غلط خبر آ جائے کہتے ہیں فیک نیوز. ٹرمپ کہتا ہے کہ نہیں؟ کہتا ہے، بالکل کہتا ہے. اب 3 دن ہو گئے ہیں، رائٹر نے دعویٰ کیا ہوا ہے 2 دن. رائٹر کا دعویٰ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے فون کیا پاکستان کے فیلڈ مارشل کو اور کہا کہ جی آپ ایران جائیں. وائٹ ہاؤس نے میرے اور تمہارے یہ کیمرے کے بیٹھنے تک اس کی نہ تصدیق کی ہے نہ تردید کی ہے، بلکہ اس کا کوئی جواب نہیں دیا کسی نے. ورنہ تو یہ خود کہتا واٹ فیک نیوز ڈو یو تھنک آئی ایم بیگنگ فار پیس. فیک نیوز وہ پوسٹ کر دیتا ہے ایکس پہ، ختم. آدھا سیکنڈ نہیں لگاتا، وہ تو نہیں رکتا. ٹھیک ہوگی، کوئی دید لحاظ نہیں. اب صاحب انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے، اب میں کہہ رہا ہوں کہ کیسے آبنائے ہرمز سے کمیٹڈ ہے، یعنی کنیکٹڈ ہے کہ شاید کھلنے کی امید بن رہی ہے. یہ اس کا تازہ ترین جو ہے وہ ایکس پہ میسج ہے. کیا ہے ذرا پڑھ دیجئے. وہ یہ ہے کہ جی مجھے ابھی تھوڑی ہی دیر قبل امریکی نیوی نے یہ بتایا ہے کہ وہ تمام بارودی سرنگیں جو کہ آبنائے ہرمز کے بین الاقوامی پانیوں میں بچھائی گئی تھیں وہ ہم نے تباہ کر دی ہیں. امریکی فورسز نے، امریکی نیوی نے. اور اب بھی اگر کوئی کوشش کرے گا وہاں پہ مزید ڈالنے کی تو ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ ہم بڑے غور سے جائزہ لے رہے ہیں، ہمارے پاس اسپیس ٹیکنالوجی ہے، یہ ہے وہ ہے. تو ان شارٹ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے نا وہ اگر کھل گئی کہے گا کہ جی اب کھولنے کے علاوہ ان کے پاس چارہ کیا رہا تھا، میں نے بارودی سرنگیں ہی صاف کر دی تھی. وہ اپنے گراؤنڈ سیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے.